سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33 کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناحق قتل کرنا جو گناہ کبیرہ ہے، بڑا گناہ ہے، اس سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ سابقہ کئی دروس سے کبیرہ گناہوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جس کے ضمن میں اللہ پاک نے سورہ بنی اسرائیل کی آیات میں مختلف کبیرہ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ کبیرہ گناہوں کی تعداد میں اختلاف ہے، بعض نے کہا 4 ہیں، بعض نے کہا 7 ہیں، بعض نے کہا 9 ہیں، 11 ہیں، 15 ہیں، اور بعض نے سینکڑوں کی تعداد بھی بیان کی ہے۔ لیکن اصل کبیرہ گناہوں سے آگاہی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جو انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کے صغیرہ گناہوں کو خود ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ کیوں کبیرہ گناہوں کے اوپر تو سزا ہے، یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ندامت اور معافی ہے۔ جو اللہ کی طرف سے شرعی سزائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، وہ حدود ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ایک قانون اور ایک ضابطہ ہے، جس کے مطابق ایک معاشرہ بگاڑ سے نکل کے اصلاح کے اندر داخل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ نساء میں آیت نمبر 31 ہے سورہ نساء کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں وہ ہم اپنی طرف سے تمہیں ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو بابرکت جگہ پہ داخل کریں گے، یعنی کہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائیں گے، آخرت میں بھی اللہ ذلت سے محفوظ فرما دیں گے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اس اللہ نے ہمیں اتنے بڑے گناہوں سے بچنے کے لیے اتنی بڑی پیش رفت اللہ پاک نے کروائی ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے پڑھا کہ والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایک والدین کو ستاتا ہے تو اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ کبیرہ گناہوں سے بچے گا، چھوٹی موٹی غلطیاں اللہ ویسے اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ اسی طرح مالدار کے لیے بخیلی، کنجوسی، اور اسی طرح مالدار کے لیے اسراف، یعنی مال کے اندر اسراف کرنا، فضول خرچی کرنا، اور مال خرچ کرتے ہوئے کنجوسی کرنا، کسی غریب مسکین لاچار بے بس کو نہ دینا، تو یہ چیزیں بھی کبیرہ گناہوں کے اندر آتی ہیں اگر دائمی اختیار کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے نہیں فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، یہی مال کل قیامت والے دن ایک گنجا سانپ اس کی شکل اختیار کر لے گا، اور جو اسے ڈنگ مارے گا، ڈسے گا، اور انسان قیامت والے دن روئے گا، آؤ بکا کرے گا، اور یہ سانپ کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، مجھ سے کیوں بھاگتا ہے، مجھ سے کیوں ڈرتا ہے، میں ہی تو تیرا خزانہ ہوں۔ دنیا میں تو نے میری قدر کی، آج میں تیری قدر کرتا ہوں۔ دنیا میں تو نے مجھے سنبھال کے رکھا، آج اللہ نے مجھے سانپ کے اندر اللہ نے مجھے بدل دیا ہے۔ تو اسی طرح اولاد کو قتل کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور آج کا جو قتل ہے وہ ناحق مومن مسلمان کا قتل ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی حدیث ہے کہ ایک مومن جو اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اس کو قتل کرنے کی صرف 3 وجوہات ہیں۔ 3 وجہ میں سے ایک وجہ ہوگی تو مومن کو قتل کیا جائے گا، وگرنہ ہر حال میں مومن کا قتل انسان کے اوپر حرام ہے۔ 3 وجوہات کون سی ہیں؟ پہلی وجہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قتل کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے، قصاص کے طور پہ۔
اگر ایک شخص کسی کو قتل کر دیتا ہے تو ایماندار ہے تو اسے بدلے میں قصاص کے طور پہ قتل کیا جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک ایماندار بندہ، اس سے گناہ ہو گیا، شادی شدہ ہے لیکن زنا ہو گیا، اس سے بدکاری ہو گئی، تو شادی شدہ زانی کے بارے جو شرعی سزا ہے کل کے درس میں بھی گزری ہے، فرمایا کہ اسے سنسار کیا جائے، اسے قتل کر دیا جائے۔ دوسری وجہ اور تیسری وجہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کو قتل کرنے کی جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب مومن انسان اپنے دین کو، مذہب کو چھوڑ دے، یعنی مرتد ہو جائے، تو اس وقت اس کا قتل حلال ہو جاتا ہے۔ اسلامی ریاست کا حق ہے کہ اسے سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ یہ تین وجوہات ہیں، انہی بنا پہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بات موجود ہے، قتل ہو گیا تو بدلے میں قتل کیا جائے گا، اگر شادی شدہ اس سے زنا ہو گیا تو بدلے میں سنسار کیا جائے گا، اگر ایمان کے بعد اس نے کفر کو اپنا لیا، مرتد ہو گیا، تو پھر بھی اسے قتل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چوتھی کوئی بات ایسی نہیں کہ جس کی وجہ سے ایک مومن اور مسلمان کو قتل کیا جائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے سے منع کیا کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یاد رکھیے، ایک مسلمان کی عزت اللہ کے ہاں حرم کعبہ سے زیادہ عزیز ہے۔ ایک مسلمان کی عزت جائے اس کے کہ ایک مسلمان کو ذلیل کرے، اس کی عزت کو تار تار کرے، یا پھر اس کے خلاف پروپیگنڈا رچا کے اسے قتل کرنے کی سازش کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ایک ناحق قتل ہونے والے بندے کے قتل کی سازش میں شامل ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا غصہ آتا ہے، اللہ اٹھا کے سب کو جہنم کے اندر پھینک دے۔ صحیح حدیث ہے، جامع ترمذی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبهم اللہ فی النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین و آسمان کی ساری مخلوقات اگر ایک ناحق قتل میں ملوث ہوں تو اللہ پاک کو اتنا غصہ آتا ہے، لاکبهم اللہ فی النار، اللہ منہ کے بل گھسیٹ کے ان سب کے سب کو جہنم کے اندر پھینک دے، آگ کے اندر ڈال دے۔ اور اسی طرح جامع ترمذی میں، سنن نسائی میں ایک اور حدیث ہے جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو کچھ ان لفظوں سے واضح کیا، فرمایا لا زوال الدنیا احوان علی اللہ من قتل مؤمن بغیر حق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پوری دنیا کا زوال یہ اللہ کے ہاں یہ زیادہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ ایک مومن کو ناحق قتل کیا جائے۔ آج ہمارے چاروں اطراف یہی تو ہو رہا ہے، باپ بیٹے کو قتل کرتا ہے، بیٹا باپ کے خون کا پیاسا ہے، بھائی بھائی کا جناب دشمن بنا ہوا ہے، رشتہ دار کا دشمن ہے۔ یہ ہم مسلمان ہیں نا، ہمیں مسلمان کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ ہمارا معاشرہ ان کبیرہ گناہوں کی دلدل میں دھنس چکا ہے، اس جال میں پھنس چکا ہے، جگڑا جا چکا ہے کہ جس سے نکلنا حقیقتاً ہمارے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے۔ ہر عیب ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے اندر ہر گناہ موجود ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے لیے جناب آسانی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ پریشانیاں کس وجہ سے ہیں؟ اس کے اندر ہمارا اپنا بھی رول ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا جہاں تک ممکن ہو سکے کبھی کبھار انسان نہ دوستی یاری میں بے تکلفی میں بات کرتے ہوئے ہچکچاتا نہیں، ڈرتا نہیں، لیکن کبھی کوئی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ براہ راست انسان دوسرے کو نہیں سمجھا سکتا جس طرح ایک دوست کو سمجھا سکتا ہے۔ اس لیے جب بھی کسی کے ساتھ اس طرح کی بات ہو تو ایک اصلاح کی نیت سے کہ ہم نے بھائی قرآن کی روشنی میں یہ چیز پڑھی ہے، ماں باپ کی نافرمانی بھی حرام ہے، اولاد کو قتل کرنا بھی حرام ہے، زنا کرنا بھی حرام ہے، اس طرح کسی کو ناحق قتل کرنا بھی حرام ہے۔ ممکن ہے کہ آپ کی اس دعوت سے اگر اس کے ذہن میں کوئی اس طرح کا فطور ہو تو اللہ اس کو محفوظ فرما دے، وہ سوچے یار نہیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید میں اللہ پاک نے جو قتل کے بدلے قتل ہے، یعنی ورثاء ہیں، ورثاء کو اللہ پاک نے 3 اختیار دیے ہیں۔
وہ 3 اختیار کون سے ہیں؟ ایک قتل کے بدلے قتل، یعنی کہ جو ورثاء ہیں ان کا حق بنتا ہے کہ قاتل کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے اندر بھی اسراف زیادتی نہیں کرنی، زیادہ سے زیادہ جس طریقے سے اسے قتل کیا گیا ہے اتنی ہی اذیت دینی ہے، اس سے زیادہ اذیت بھی نہیں دے سکتے۔ کتنی پیاری شریعت ہے، ایک قاتل اتنا بڑا جرم کرتا ہے لیکن جب بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا، چونکہ وہ اس کے گناہ کا کفارہ، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، جب کسی گناہ کے اوپر شرعی حد لگتی ہے تو اس کا وہ گناہ وہ معاف ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن کے اندر بات رکھنی ہے، یہ معاوضہ پھر نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ ایک زانی اگر زنا کر لیتا ہے، مسلمان، اس سے زنا ہو گیا، اب اس کے بعد اگر اسے سنسار کیا جاتا ہے، شادی شدہ ہے، تو سنسار کرتے ہوئے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اب بندہ یہ کہے کہ بھائی یہ تو گناہگار تھا، یہ تو پلید تھا، یہ تو ناپاک تھا، تو اس لیے انسان اس کے بارے غلط سوچ رکھے۔ صحیح حدیث ہے، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ایک کیس آیا، غالباً ایک عورت تھی، تو جب اسے پتھر مارے گئے یعنی سنسار کیا گیا تو اس کے جسم سے جب خون نکلا تو ایک صحابی کے کپڑوں کے اوپر پڑ گیا، تو انہوں نے اپنے انداز میں اپنے تئیں یہ بات کہی کہ آپ تو گندی تھی، مجھے بھی جاتے جاتے گندا کر گئی۔ یعنی وہ الفاظوں کا مفہوم یہ بنتا ہے لفظوں کا کہ آپ تو تھی گندی، جاتے جاتے اپنے خون سے مجھے بھی گندا کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات، یہ خبر ملی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس بی بی کی جو توبہ ہے یا جو معافی ہے یا گناہ کے بدلے جو اسے حد لگائی گئی، اگر اس کی توبہ کو مکے اور مدینے 2 بستیوں کے پکے گناہ گاروں میں، جہنمیوں میں اگر تقسیم کر دی جائے تو فرمایا کہ اس کی توبہ کی وجہ سے وہ جہنمی بھی جنت کے مالک بن جائے۔ شریعت کے اندر سزا یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس لیے جس کو سزا مل گئی اسے دنیا کے اندر اس نے اپنے گناہ کا جو ہے وہ کفارہ ادا کر دیا، آخرت میں اس گناہ کے بدلے اس سے نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہے کہ 4 سزائیں قاتل کے لیے اللہ پاک نے بیان کی ہیں، بس وہ سزائیں بیان کر کے انشاءاللہ پھر آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ سورہ نساء میں اللہ پاک نے فرمایا مَن یقتل مؤمنا متعمدا، کہ جو کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے، فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا جو ہے بدلہ وہ جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ یہ پہلی سزا ہے کہ اسے جہنم میں ڈالا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہ جہنم میں رہے گا۔ وغضب اللہ علیہ، دوسری سزا اس کی یہ ہے کہ اس پہ اللہ غصے ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی ناراضگی ہے کہ اللہ سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دے ایک ناحق قتل میں، فرمایا وَلَعَنَهُ، اللہ کی اس کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ لعنت پڑتی رہتی ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، جہنم میں اللہ نے اس کے لیے بڑے بڑے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 93، 93 نمبر آیت ہے سورہ نساء کی۔ اللہ پاک نے ناحق قتل کرنے والے قاتل کے لیے جو سزا رکھی ہے، اگر دنیا میں اسے قصاص کے طور پہ اگر قتل نہیں کیا جاتا تو اسے آخرت میں ان سزاؤں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بات کہیں رہ نہ جائے کہ ورثاء کو اختیار ہے، ایک تو بدلے میں قتل کر سکتے، قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، دوسرا اختیار کہ دیت یعنی جرمانہ لے کر کے اس قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے، یعنی بخشا جا سکتا ہے، اس سے دیت وصول کی جا سکتی ہے۔ اب دیت کتنی ہے؟ شرعی طور پہ اس کی کوئی خاص قید نہیں ہے، وقت کے لحاظ سے جتنا بھی انسان یا وقت کی جو پنچایت ہے یا عدالت ہے اس کے اوپر دیت ڈال سکتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے ویسے ہی معاف کر دیا جائے۔ یہ 3 اختیار اللہ پاک نے مقتول کے ورثاء کو دیے ہیں، یا بدلے میں قتل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، اور اسی طرح دیت وصول کر سکتے ہیں، یا پھر اللہ کی رضا کے لیے معاف کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 33، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ تم کسی نفس کو جس کو اللہ نے اس کے قتل کو حرام کر دیا اس کو ناحق قتل مت کرو۔ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، جو مظلومیت کی حالت میں قتل کر دیا گیا، یعنی جس کو ناحق قتل کر دیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ
سلطانا، ہم نے اس مقتول کے ولی کے لیے ایک اختیار رکھا ہے، ایک دلیل رکھی ہے، فلا یسرف فی القتل، بس وہ قاتل کو بھی قتل کرتے ہوئے اس میں زیادتی مت کرے، انہ کان منصورا، اگر وہ شرعی طریقے سے اگر اسے قتل کرے گا یا اس سے بدلہ قصاص لے گا تو پھر اس صورت میں اللہ بھی اس کا مددگار ہوگا۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے۔